کے جہاں پر غیر موجود ہو، غیر جوان لڑکے موجود ہو، اور وہاں جا کر کے ہماری لڑکی کے قدم ڈگمگا جا سکتے ہیں، ہماری لڑکی گناہوں کے دلدل میں جا سکتی ہے، ہماری لڑکی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اپنا سکتی ہے، تو شاکر رضا کہنا چاہتا ہے اس سے تو بہتر یہ ہے ہماری بیٹی جاہل رہے، یہ تو چلے گا، مگر زیادہ پڑھا کر کے کالج میں زیادہ بھیج کر کے اگر اندیشہ ہے کہ ہماری بیٹی کا قدم ڈگمگائے گا، ہماری بیٹی اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اپنا سکتی ہے، تو پھر للہ اسی کالج میں نہ بھیجے۔ ضروری اس بات کی ہے ہمارے والدین پر خاص کر توجہ دینی چاہیے، ہماری بیٹیوں کے بارے میں، ہمارے بیٹوں کے بارے میں، ہمارے جوانوں کے بارے میں۔ آج کل کا معاملہ یہ ہے، یہ دیکھو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ صحابی رسول کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ چادر چھوٹی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، غیر محرموں سے بات چیت کا عالم یہ ہے۔ آج کل یہ جو زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے یہ موقع کہ جب منگنی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ میں رسم منگنی طے ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد کا عالم یہ ہوتا ہے کہ رسم منگنی ہی کے وقت لڑکا جو کہ ابھی تک کے غیر محرم ہے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے، ان سے مسئلہ پوچھے کہ وہ ابھی رسم منگنی ہوئی ہے، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، یہ جو چھو رہا ہے نا، یہ ہاتھ جو لگا رہا ہے یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہاں تک کہ حدیث رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے گا وہ ایک لمحہ لگائے گا، مگر اس کی سزا قیامت کے دن 500 سال تک کے اس بندہ یا بندی کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو ایک بار غیر محرم کو چھوے۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، یہ رسم آج کل چل رہی ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ دیکھنے میں یہ ہوتا ہے، منگنی ہوئی، منگنی ہونے کے بعد میں ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، ہم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں یہ لے فون اور بات چیت کر لے۔ بات چیت کا آج کل ایسا رواج چلا ہے، ارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ لڑکا اور لڑکی قبل تو نہیں کہے گی، تب تک کہ نہ ان کا ملنا، نہ ان کا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا حرام حرام حرام، یہاں تک کہ موبائل پر بھی بات چیت کرنا حرام ہے۔ آج کل حال یہ ہے کہ بہت سارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کب؟ جب کہ شادیوں کے کارڈ بڑھ چکے، جب تک کہ بہت ساروں کا تو حال یہ ہے کہ ان قریب 2 روز باقی رہ گئے مگر رشتہ ٹوٹ گیا۔ وجہ کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ کیوں ٹوٹا؟ معلوم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی فون پہ بات چیت کر رہے تھے، 2 باتیں ہو گئی، اب لڑکا کہتا ہے مجھے رکھنا نہیں ہے، یا لڑکی سیٹ پر اڑ گئی یا مجھے اس سے شادی نہیں کرنا ہے۔ بتاؤ ماں باپ کے دل پر کتنا ٹھیس پہنچتی ہوگی، بتاؤ وہ والدین کتنے خون کے آنسو روتے ہوگے، بتاؤ ان ماں باپ کا سر شرم سے جھکتا ہوگا کہ نہیں جھکتا ہوگا؟ یقیناً جھکتا ہوگا۔ للہ آج کل جب بھی رشتہ طے ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ رشتہ جب دیکھنے کے وقت آئے اور جب بات ہو جائے تو ایک شرط یہ بھی لگائی جائے، نہ ہمارا بیٹا نہ ہماری بیٹی تمہارے لڑکے سے بات کر سکتی ہے، نہ تمہارا لڑکا ہماری لڑکی کو فون لگا سکتا ہے۔ بالکل اس پر بھی پابندیاں ہونا چاہیے، ورنہ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے موٹر سائیکل پر پھرنے والے، گھومنے والے، آخر کار شادیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ گناہوں کا دلدل لے کر کے ہمارے جوان، ہماری بچیاں دلدل کے اندر پھنس جاتی ہے۔ للہ ماں باپ کو چاہیے کہ خاتون جنت کا طریقہ اپنائے، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائے۔ اے میرے پیارے، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی تو آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو جاؤ۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا عالم یہ تھا کہ جب آخری وقت آیا، 5 منٹ کی دیر، آخری وقت آیا، اپنی خادمہ اسماء بنت امیس کو بلوایا، کہا دیکھا کہ وہ آخری رات تھی، آخری ہی دن تھا جس رات میں حضرت خاتون جنت کا وصال ہونے والا تھا۔ اپنی خادمہ اسماء بنت امیس کو بلوایا اور دیکھا اسماء بنت امیس نے کہ خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو ہے، بڑی فکر مند ہے اور بڑی گہری سوچ میں ہے۔ خادمہ نے عرض کیا اے میری آقا، اے خاتون جنت، اے بنت رسول، کیا بات ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہی ہے۔ کہا ہاں اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے اور میں اس بات کی فکر
عقل مند ہوں، اس بات پر میں غور و فکر کر رہی ہوں کہ میں یہاں پر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو چارپائی پر اٹھایا جاتا ہے، جس سے خاتون جو ہوتی ہے اس کے جسم کے اعضاء دکھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں اسی فکر میں پریشان ہوں۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہے اے بنت رسول اللہ آپ فکر نہ کرو، میں حبشہ گئی تھی، میں حبشہ 2 بار جا چکی ہوں، میں نے وہاں کا طریقہ دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے طریقہ؟ کہا اے خاتون جنت، جب کسی کا خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر چارپائی کے دونوں جانب میں شاخوں کو لگا دیا جاتا ہے، شاخیں لگا دی جاتی ہے، اس طرح سے شاخ کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس بندھی ہوئی شاخ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور پھر جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جنازے کے اندر کون جا رہا ہے، مرد جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے، عورت کا کوئی بھی حصہ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ سنا تو حضرت خاتون جنت بہت خوش ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت اسماء بنت عمیس نے وہ جنازے کو بنا کر کے دکھایا۔ حضرت خاتون جنت نے دیکھا تو دل خوش ہو گیا اور کہا اے فاطمہ بنت عمیس تم نے میری یہ جو فکر تھی اس کی فکر کو بھی دور کر دیا۔ آخر کا جب رات کا وقت آیا، نماز عشاء کے بعد جب فارغ ہوئی تو حضرت اسماء بنت عمیس سے حضرت خاتون جنت کہتی ہے آپ دروازے کے باہر رہنا اور جب تک کہ میری آواز بند نہ ہو اندر نہ آنا۔ چنانچہ دروازے کو لگا دیا گیا اور جب خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبادت میں مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں مناجات کرتی رہی، دعا کرتی رہی اور دعا کرتی رہی تو اپنے لیے نہیں بلکہ نانا جان کی امتیوں کے لیے دعا کرتی رہی، نانا جان کی امت کی خواتین کی دعائیں مغفرت کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ رات کا وہ وقت آیا کہ حضرت اسماء بنت عمیس کان لگاتی ہے تو حضرت خاتون جنت کی آواز بھی بند ہو گئی اور جب دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں ہے اور اسی عالم میں آپ کے جسم سے جان پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات ہی کے وقت میں، رات ہی کے اندھیرے میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماء بنت عمیس نے غسل دیا اور وہی جنازے کے اندر کپڑا ڈال کر کے جو آج کل ہمارے ہندوستان کے اندر جو جنازہ اسی ٹائپ میں جنازہ تیار کیا گیا تھا، اسی جنازے کے اندر اسی جنازے میں حضرت خاتون جنت کی لاش اطہر کو رکھا گیا اور جنت البقیع کے قبرستان میں رات ہی کے اندھیرے میں صرف چند افراد تھے۔ حضرت علی نے نماز جنازہ ادا فرمائی، چند افراد نے نماز جنازہ ادا کی اور اس طرح سے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ اے میری ماں بہن بیٹی، یہ خاتون جنت کا طریقہ ہے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا جب تک کہ زندہ رہی آپ کے چہرے کو، آپ کے جسم کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ قیامت کا دن ہوگا اور جب خاتون جنت کو حکم ہوگا کہ جنت میں جاؤ تو آواز دینے والا آواز دے گا اے اللہ کے بندوں نگاہوں کو جھکا لو۔ اب اللہ کے بندوں میں انبیاء کرام بھی ہے، اولیاء کرام بھی ہے، شہداء کرام بھی، آواز آئے گی اے اللہ کے بندوں نگاہ کو جھکا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت جنت میں تشریف لے جاتی ہے، لوگ اپنی نگاہ کو جھکا لیں گے، ایسی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخلہ اس شان کے ساتھ جنت میں ہو داخلہ ہوگا۔ اے میری ماں بہن بیٹیوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے۔